الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں اعمال کی اصلاح کے سلسلے میں سلسلہ کلام جاری تھا۔ عقائد پہ تفصیلی کلام کرنے کے بعد اعمال کی اہمیت کے پیش نظر مناسب محسوس ہوا کہ اعمال کا اس انداز سے تذکرہ کیا جائے کہ ہر چیز کے ساتھ ساتھ اس کی ضد کا بھی ذکر ہو، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے زیادہ پہچانی جاتی ہے۔ تو اس لیے جیسے مثلا اگر ہم سچ کے بارے میں بیان کریں گے تو اس کے مقابل جھوٹ کے بارے میں بھی تفصیلی کلام ہوگا، اور ابھی تک جیسے ہم نے اخلاص کے بارے میں بات کی تو مقابلے میں ریاکاری کی مذمت، توبہ کے بارے میں بات کی تو توبہ سے غفلت، اور اب ہم جو کلام کر رہے تھے وہ صبر کے بارے میں تھا تو بے صبری کی مذمت ساتھ ساتھ ذکر کرتے جائیں گے۔ صبر کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو مکمل طور پر روکنا، شکوہ شکایت اعتراض سے زبان و قلب کو محفوظ رکھنا، اور ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے رک جانے کا نام یا اپنے نفس کو روک لینے کا نام صبر ہوتا ہے۔ اس میں صبر کی چاروں اقسام شامل ہو جاتی ہیں۔ چار صبر کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پر، طاعت پر، عبادات پہ صبر، یہ پہلا ہے۔ دوسرا گناہوں سے پرہیز پہ صبر۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر، اور چوتھا بندوں کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر۔ یہ چار اقسام ہوتی ہیں اور تعریف ان چاروں کو شامل ہے۔ ہم نے آپ کو اس کے مقابلے میں بے صبری کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جو صبر ترک کر دے، یعنی عبادات کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے نفس کو نہیں روک پاتا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر کلمات کفر بعض اوقات کہہ دیتا ہے، زبان اعتراض دراز کر دیتا ہے، اور یوں ہی بسا اوقات مخلوق کی طرف سے آنے والی پریشانیوں پر، تکلیفوں پر وہ انتقامی کارروائیوں پر اتر آتا ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات سامنے والے نے کم تکلیف پہنچائی لیکن ہم نے انتقامی کارروائی میں اس سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچا دی۔ اس طرح بظاہر پہلے وہ ظالم نظر آ رہا تھا، لیکن جب ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی تو وہ مظلوم ہو گیا اور ہم ظالم ہو گئے، اور اب میدان محشر میں ہم اسے نہیں پکڑ سکتے بلکہ وہ ہمیں پکڑے گا۔ تو اس لیے پھر ہم نے بے صبری کی اقسام آپ کو بتائی تھیں کہ بے صبری بعض اوقات کفر ہوتی ہے، بعض اوقات گناہ کبیرہ ہے، بعض اوقات گناہ صغیرہ بھی ہے، اور کبھی یہ مستحب بھی ہوتی ہے۔ کفر تو اس وقت ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل پر یا ان کے فرمان کے اوپر انسان زبان اعتراض دراز کر دے۔ یہ جو کفر کی تمام صورتیں تقریباً بنتی ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حق کے انکار یا اور کسی چیز جو ان کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، اس کی وجہ سے جو کفر ثابت ہوتا ہے وہ یہی بے صبری کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی کی دل آزاری کا سبب بن جاتے ہیں یا کسی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں بے صبری کی وجہ سے تو گناہ کبیرہ بنتی ہے، اور اگر واجب کا ترک ہو جاتا ہے گناہ صغیرہ بنتی ہے۔ اور بعض اوقات جلد بازی، بے صبری یعنی صبر نہ کرنا، اپنے آپ کو نہ روکنا، یہ انسان کے لیے اچھا ہو جاتا ہے کہ مستحب ہے۔ تو اس لیے یہ سب ہم نے آپ کی اقسام بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، اور اب ہم اس علاج کی طرف آئے تھے کہ چونکہ انسان کی طبیعت میں صبر کم اور بے صبری زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اطراف میں ہم ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی مکھی کے اوپر بے صبری صبر نہیں کر پاتے، مکھی کو مارنا، مچھر پہ غصے کا اظہار کرنا، بچوں پر، بیوی پر، افسر پر، ماتحت پر، یہ اطراف میں ایک ماحول دیکھنے والا ان اثرات کو قبول کرتا ہے، اور وہ بھی اپنے باطن کو صبر کرنے کے معاملے میں انتہائی کمزور محسوس کرتا ہے۔ اس میں قوت لانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص صبر نہ کر پائے بڑے بڑے نقصانات کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی بے صبری انسان کو عبادات کے ترک کی طرف لے کر آتی ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ یہی بے صبری گناہوں کا ارتکاب کروا دیتی ہے جو گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طریقے سے انتقامی کارروائیوں پر ابھار دیتی ہے جس میں پھر ہمیں بھی نقصان ہوتا ہے، کبھی ہم سامنے والے کو زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان اعتراض دراز کر کے، شکوہ کر کے، اس کی طرف کسی عیب کی نسبت کر کے بعض اوقات ایمان سے یہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر صبر کا مادہ بیدار کریں، تحمل بیدار کریں، اور اپنے غصے کو پینے کی کوشش کریں، کیونکہ اکثر بے صبری غصے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس پر بھی ہم نے آپ کو کلام کیا تھا کہ غصے کو ضبط کرنے کا علمی اور عملی علاج کیا ہے، وہ بھی بتایا تھا۔ تو اب ہم ان احادیث کی طرف آئے تھے، ان واقعات کی طرف آئے تھے جو اکابرین نے لکھے ہیں۔ تفصیل بہت ہی زیادہ ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی پہ ہم سارے پروگرام کر سکتے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اتنا ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، ہمارے اکابرین نے اتنا مواد جمع کیا ہے کہ اگر صرف صبر کے موضوع پہ بولا جائے تو بہت ہی طویل عرصے تک بولا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا مقصد طوالت اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ نفس مسئلہ سمجھانا اور اپنے اندر ہمارے سننے والوں کے اندر عمل کی ترغیب بیدار کرنا۔ اور میں خود بھی اپنے آپ کو دیکھوں گا انشاءاللہ اسی اس میں جہت میں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف سامنے والے کو نصیحت کریں، اپنے آپ کو فراموش کر دیں۔ اور اس کا مقصد بنیادی یہ بھی ہے کہ ہم ہر ان بری عادات کو اپنے سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں جن کی وجہ سے ہمارا ظاہر بھی خراب ہوتا ہے، لوگ ہمیں بد اخلاق کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، اور ہمارا باطن بھی خراب ہو جاتا ہے کہ ہر وقت گندی سوچ، گندے خیالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایمان کے زوال اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بھی معرض وجود میں آ سکتا ہے۔ تو لہذا علاج، صبر حاصل کرنے کا طریقہ، بے صبری سے بچنے کا طریقہ بہترین یہ ہوتا ہے کہ انسان ان فضیلتوں کو سنے، ان فضائل کو سنے جس میں صبر کے پر انعامات کا ترتب ظاہر کیا گیا ہے، انعامات بیان کیے گئے ہیں، ان چیزوں کو سنیں، ان کے بارے میں غور و تفکر کریں جس میں بے صبری کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اکابرین کے واقعات، خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، یہ جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہمارے اندر بھی تحمل بیدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے ہم اس علمی علاج کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر میں کچھ عملی علاج بھی انشاءاللہ صبر کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ عملی اقدامات کیا کیا کرنے چاہیے۔ لیکن علمی لحاظ سے ہمیں سوچنا ہوگا، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ غور و تفکر بعض اوقات انسان کے مادہ صبر کو بڑھاتا ہے، تحمل کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ بے صبری، جلد بازی اور اس جلد بازی کے تمام برائے نتیجوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو پچھلی جو حدیث ہم نے عرض کی تھی آخر میں، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان کی تھی، بخاری کی روایت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاں مومن بندے کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں، کس وقت کہ جب میں اس کے دنیاوی محبوب چیز کو لے لیتا ہوں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ بندے کی کوئی دنیاوی محبوب چیز لے لیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ جنت ہی عطا فرماتا ہے۔ اس میں اگرچہ صبر کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کو دوائی دینے کے بعد ہمیں مثلا بخار کی دوائی دی تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ غسل مت کیجیے گا، ٹھنڈی کلفیاں مت کھائیے گا، ٹھنڈ میں مت نکلیے گا، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ پرہیز تو کرنے ہی ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت کے جواب میں جب جنت کی بشارتیں دیتا ہے تو بیچ میں یہ بات خود بخود شامل ہوتی ہے کہ اس مصیبت پر صبر بھی انسان کرے، تب ان چیزوں کا بدلہ حاصل کر سکتا ہے، ورنہ وہ محروم رہے گا۔ تو دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ محبوب شے کے چھن جانے پر صبر کرنے پر جنت ہے۔ تو اس لیے بے صبری کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ہمارے بعض بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اوپر آنے والی تمام مصیبتیں بمائے ایکشن کے، اشارات کے سب بیان کر دیتے ہیں، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، اور آخر میں بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے کہ سب بھڑاس نکالنے کے بعد پھر آپ کو یہ جملہ کہنا کہ ہم صبر کر رہے ہیں، یہ کس قدر مزاح کا خیز ہے؟ صبر کا کیا مفہوم ہے آپ کے نزدیک کہ اپنی پوری بھڑاس نکال لی جائے اور پھر انسان صرف یہ کہہ دے کہ ہم صبر کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ صبر ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔